بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد. دو پارے آج بھی تلاوت کیے گئے ہیں. اللہ تبارک و تعالی نے بعض پیغمبروں کا ذکر بہت کثرت سے فرمایا ہے. سب سے زیادہ تفصیل سے، سب سے زیادہ پھیلا کر جس مضمون کو قرآن پاک میں بیان کیا گیا واقعات کی شکل میں، وہ حضرت موسیٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ ہے. آج بھی تقریباً آدھا پارہ بلکہ ایک پارے کے قریب آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ سنے ہیں. تو اس مضمون کو تقریباً ہر پارے میں دہرایا گیا، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام قریب کے پیغمبروں میں شمار ہوتے ہیں. تورات چونکہ ان کو دی گئی تھی، عیسیٰ علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام بہت ہی قریب کے پیغمبروں میں، اور یہ اولو العزم پیغمبروں میں سے مستقل شریعت جن کی ہوئی. پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماتحتی میں، یعنی ان کی تورات کی تبلیغ میں بے شمار پیغمبر درمیان میں آئے. وہ ایک مستقل صاحب شریعت تھے. اور پھر یہ کہ جو لوگ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں موجود تھے، ان میں جو لامذہب تھے وہ لامذہب تھے، لیکن جو مذہبی تھے ان کی بڑی تعداد وہ تھی جو موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والوں میں سے تھے یا عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والوں میں سے تھے. اس لیے ان کا ذکر بہت کثرت سے کیا گیا. پیغمبروں کے اندر زیادہ ذکر جو ہے وہ قوم عاد اور قوموں کے اندر قوم نوح اور قوم عاد اور قوم لوط اور قوم شعیب، ان کا ذکر بہت کثرت سے آیا ہے. تقریباً آپ نے ہر روز ہی ان کا کچھ نہ کچھ کہیں نہ کہیں نام قرآن پاک کے سننے کے دوران آپ نے سنا ہوگا کہ یہ قومیں آئی تھیں. یہ اصل میں بالکل عرب والوں کے قریب میں کی قومیں ہیں، عرب کے قریب کی، بلکہ عرب ہی کی قسم میں سے تھے وہ لوگ بھی. عرب بادیہ، عرب غیر بادیہ کی جو تقسیم ہوتی ہے اسی میں وہ بھی آتے ہیں. پھر یہ ہے کہ ان عربوں کا ادھر ان علاقوں میں جہاں پر یہ قومیں گزری ہیں جانا آنا بہت تھا. جب سفر کرتے تھے یہ لوگ تجارت وغیرہ کے لیے تو اس درمیان سے وہ گزرتے تھے، ان کے کھنڈرات ملتے تھے، ان کے تذکرے بھی پائے جاتے تھے ان کے درمیان. اس لیے بھی سبق کے طور پر ان کے واقعات کو اللہ پاک نے بار بار ذکر فرمایا. قومیں تو بہت آئیں، نبی بھی بہت آئے، رسول بھی بہت آئے، لیکن زیادہ مشہور یہ ہیں جن کا ذکر قرآن پاک میں کیا جاتا ہے. پھر حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد میں آنے والے پیغمبروں میں جو خاص مشہور ہوئے، ایک تو حضرت یوسف علیہ السلام ہوئے، اور دوسرے چونکہ حضرت یوسف علیہ السلام یعقوب علیہ السلام کے بیٹے ہیں، یعقوب علیہ السلام اسحاق علیہ السلام کے بیٹے ہیں. حضرت ابراہیم کے بعد میں حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق. چونکہ ابراہیمی دین پر ہی یہ لوگ تھے، اس لیے ان کے ساتھ ایسے کوئی بڑے واقعات پیش نہیں آئے جس کا بار بار ذکر قرآن پاک میں دہرایا گیا ہو. یہ تھے تو بڑے پیغمبروں میں سے اسحاق بھی اور اسماعیل بھی، لیکن ان کا اتنا ذکر آپ کو کثرت سے نہیں ملے گا، نہ یعقوب کا ملے گا. یعقوب علیہ السلام کا ذکر کہیں کہیں نسبتاً ملتا ہے زیادہ. وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والے جو لوگ ہیں وہ یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں. یہ یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے یہی بنی اسرائیل کہلاتے ہیں. یعقوب اسرائیل اصل میں حضرت یعقوب کی کنیت تھی، تو یعقوب کا لقب تھا، تو ان کی اولاد کو بنی اسرائیل کہا جانے لگا. تو چونکہ انہی میں یہ لوگ آئے بنی اسرائیل، پھر موسیٰ علیہ السلام انہی کے اندر بھیجے گئے تھے، اس وجہ سے یہ بنی اسرائیل کے نام سے یاد کیے جاتے ہیں زیادہ تر یعنی جو اس میں آئے. ان میں حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام بھی بہت مشہور پیغمبروں میں سے گزرے ہیں. حضرت یوسف علیہ السلام اور حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، یہ اسپیشل تینوں جو ہیں بادشاہت کی لائن کی نبوت انہوں نے فرمائی. اور اللہ پاک کی معلوم نہیں کیا مصلحت ہے کہ نبیوں میں زیادہ لوگ بادشاہت کے ٹائپ کے نہیں بھیجے گئے. اصل بات واللہ عالم، اللہ تعالیٰ کی حکمتیں اللہ جانتا ہے، لیکن جدھر ذہن جاتا ہے ہو سکتا ہے وہ صحیح ہو، کیونکہ یہ ایک ضمنی بات عرض کر رہا ہوں. وہ یہ ہے کہ بادشاہت کا ایک پریشر ہوتا ہے. الناس علی دین ملوکہم، لوگ اپنے بادشاہوں کے دین کو ویسے ہی قبول کر لیتے ہیں. ایک دباؤ ہوتا ہے، نہیں تو ڈنڈا پڑنے کا سر پہ ڈر رہتا ہے ہمیشہ.
تو اس لیے بادشاہت کے طرز پر نبوت آنے کی صورت میں جو لوگ مانتے ہیں اس مذہب کو، ان میں امتحان والا پہلو جو اس دنیا میں اللہ پاک کو لینے کا ہے بندوں سے کہ تم اپنی مرضی سے کتنے میرے بنتے ہو، تم اپنی مرضی سے، جبکہ اس کا کوئی خاص رزلٹ سامنے نہ آ رہا ہو، کوئی دباؤ بھی نہ ہو، تو امتحان اصل میں اس چیز کا ہے، دباؤ کی، زبردستی کی۔ مذہب کا معاملہ تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہے تو سب کو ایک سیکنڈ میں مذہب پہ مجبور کر دیں، جیسے پوری دوسری مخلوقات کو انہوں نے مجبور کیا ہوا ہے۔ سورج مخالفت نہیں کر سکتا، چاند مخالفت نہیں کر سکتا، فرشتے مخالفت نہیں کر سکتے، آسمان و زمین مخالفت نہیں کر سکتے، تو ان کے لیے تو کچھ مشکل ہی نہیں ہے کہ کسی کو بھی مجبور کر دیں۔ قرآن پاک میں بھی یہ مضمون بہت کثرت سے ہے کہ میں چاہوں تو سب کو ایک ساتھ صحیح کر دوں، لیکن میں نہیں چاہ رہا ہوں ایسا۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ بندے اپنی مرضی سے میرے کتنے بنتے ہیں، امتحان ان کا اس میں ہے۔ تو اس لیے پیغمبروں میں زیادہ تر اب یعقوب علیہ السلام ہی ہیں، بکریاں چراتے تھے، ظاہر ہے کہ بکریاں ان کے بچوں کے اندر، یوسف علیہ السلام خود بکریاں چرانے والے کی اولاد ہی ہوئے ایک معنی میں، شروع میں ان کو یہی تو طعنہ دیا گیا تھا۔ تو پیغمبر بکریاں چراتے تھے، لوہے کا کام کر لیتے تھے، اور دوسری مزدوری بھی کر لیا کرتے تھے، نجاری کا کام کر لیتے تھے، بڑھئی کا کام، کارپینٹر جس کو کہتے ہیں، وہ کام کر لیتے تھے۔ قوم کے اندر پیشے کے اعتبار سے، مال و دولت کے اعتبار سے زیادہ نہیں تھے، البتہ خاندان کے اعتبار سے یہ ہمیشہ بہت بڑے اثر والے اچھے خاندان میں پیدا ہوئے ہیں، اور دوسرے یہ کہ شکل و صورت کے اعتبار سے بہت ہمیشہ اچھے رہے ہیں، کمالات ظاہری اور باطنی کے اعتبار سے بھی بالکل مکمل رہے ہیں، کوئی نبی میں کوئی عیب نہیں تھا، مگر یہ ہے کہ غریب زیادہ تھے، سادے سیدھے انداز میں زندگی گزارنے کے عادی زیادہ تھے۔ اس میں سے 3 پیغمبر بہت مشہور ہوئے ہیں، مالداروں میں سے اور بادشاہوں میں سے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے دور میں ان کی قوموں کے ساتھ ایسے واقعات پیش نہیں آئے کہ ان کو سزا کی نوبت آئی ہو، ان پر عذاب آیا ہو۔ یوسف علیہ السلام کے زمانے میں سارے حضرت یوسف ہی ہو گئے تھے، ظاہر ہے کہ بادشاہ خود ان کا مرید تھا، بادشاہ ان پر ایمان لایا تھا، بادشاہ کا ابا ان پر ایمان لایا تھا، عزیز مصر ان پر ایمان لایا تھا، تینوں بھی ان کو ماننے والوں میں سے تھے۔ جب یوسف علیہ السلام بچے تھے اس وقت کا جو بادشاہ تھا، پھر یوسف علیہ السلام جب بڑے ہو گئے تو بادشاہ کا انتقال ہو گیا تھا تو اس کا بیٹا تھا، پھر یوسف علیہ السلام جس گھر میں تھے، عزیز مصر جس کو کہتے ہیں، وہ گورنر تھے، تو وہ بھی، یہ سب مسلمان ہو گئے سو ہیں، تو قوم کے پاس کیا باقی رہ گیا تھا؟ کچھ بھی نہیں تھا۔ وہ معبد جو بنا ہوا تھا مصر میں خصوصی، اس کو تو انہوں نے پھر مسجد میں تبدیل کر دیا تھا، انہوں نے کہا کہ یہاں پہ اب جو ہے نا بت کی عبادت نہیں ہوگی بلکہ اللہ پاک کی عبادت ہوگی، تو اس وجہ سے ایسا کوئی وہ نہیں تھا، مگر ایک اللہ پاک نے ان کو ایک دبدبا دیا تھا، ایک رعب دیا تھا، ان لوگوں کو ایک خاص شان تھی ان کی، ان کا بھی ذکر کیا گیا ہے تاکہ پتہ چلے کہ اللہ پاک اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے چنتا ہے اور جس سے چاہتا ہے کام لیتا ہے۔ چاہتے تو اللہ پاک ایسے انداز میں بھی لوگوں میں نبی کو بیچ کے سبھی کو مجبور کر دیتے کہ وہ ایک ہی طرح کی زندگی گزارنے پہ مجبور ہو جائیں، لیکن جبر نہیں کیا گیا ہے، کیونکہ اختیار کا امتحان ہے کہ اختیار کا استعمال کیسا کیا جاتا ہے، دباؤ نہ ہو۔ اس سلسلے میں جیسے مثلا سلیمان علیہ السلام کے واقعے کو بھی یہاں پہ بیان کیا گیا ہے، اس کا میں مختصر تذکرہ کرتا ہوں، جسے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کیسے عظیم الشان اور جلیل المرتبت اور شاہانہ نبوت کے مالک تھے یہ لوگ، اور ان کے اثرات کیسے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ سلیمان جو ہیں وہ داؤد کے وارث ہوئے، یہ حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام پر کوئی کتاب مستقل نہیں اتری، حضرت داؤد علیہ السلام پر زبور اتری تھی، تو اسی کے یہ وارث تھے اور اسی کی وہ تبلیغ بھی کرتے تھے، اور زیادہ تر احکام جو ہیں وہ تو تورات کے ہی تھے، مسائل کی لین کے، کیونکہ زبور میں زیادہ تر نعتیں ہیں، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا ہے، فضائل بیان کیے گئے ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں نعتیں تھی زبور کے اندر، تو زبور میں تو زیادہ حمد و ثنا اور نصیحتیں ہیں، یعنی زیادہ تر مسائل اور احکام جو ہیں وہ تورات ہی کے استعمال ہوتے رہے پورے بنی اسرائیل کے اندر۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ سلیمان جو ہیں یہ داؤد کے وارث ہوئے، اور پھر انہوں نے یہ اعلان کیا کہ لوگوں ہمیں منطق الطیر بھی دی گئی ہے۔ منطق الطیر پرندوں کی بولی، جتنے پرندے ہیں سب جو بولیاں بولتے ہیں اس کا بھی ایک مطلب ہوتا ہے، وہ خالی چینچی چینچی نہیں کرتے ہیں، ان کی زبان ہے ایک، اس کا ترجمہ ہے ایک، اس کا مطلب ہے، تو وہ ان کو حاصل تھا۔ قرآن پاک میں اس سے پہلے ایک آیت گزری ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ یہ جتنے جانور ہیں اور یہ جتنے پرندے ہیں یہ سب تمہاری طرح امتیں ہیں، وما من دابۃ فی الارض ولا طائر یطیر بجناحیہ الا امم امثالکم، تمہاری ہی جیسا یہ امتیں ہیں پوری، اور یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں گے کہ پوری دنیا میں یہ امتیں پائی جاتی ہیں اپنے اپنے حساب سے۔ اب آپ سوچئے جس زمانے سے کوے چل رہے ہیں تو ہیں، اور ہر ملک میں پائے جاتے ہیں، ہر جگہ پائے جاتے ہیں، وہ کووں کی ایک امت ہے،
طوطوں کی ایک امت ہے، کبوتروں کی ایک امت ہے، ان کی اپنی بولیاں ہیں، ہدہد کی ایک امت ہے، چونٹیاں جو ہیں یہاں پہ بھی چونٹی، انڈیا میں جاؤ وہاں چونٹی، افریقہ میں جاؤ وہاں چونٹی، عرب میں جاؤ وہاں چونٹیوں کی ایک امت ہے۔ پرندوں میں ہو کہ دابہ کے اندر ہو، جانوروں میں ہو، فرمایا الا امم امثالکم، یہ تمہاری طرح امتیں ہیں، اور کل قد علم صلاتہ و تسبیحہ، ہر ایک کو اپنی نماز معلوم ہے، ہر ایک کو اپنی تسبیح معلوم ہے، ان کو معلوم ہے کہ نماز کیسے پڑھی جائے، عبادت کیسے کی جاتی ہے اللہ پاک کی، اور تسبیح کیسے بیان کی جاتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی۔ میں نے ایک مرتبہ آپ کو درس قرآن میں سنایا تھا کہ زیادہ تر پرندوں کی تسبیح جو ہے وہ سبحان الملک القدوس ہوتی ہے، ایک کتاب میں نے پڑھا تھا، اور وبہ یرزقون، اور اسی سے ان کو رزق دے دیا جاتا ہے، ان کی اس تسبیح کی وجہ سے ان کو رزق دیا جاتا ہے، ان کا جاب یہی ہے، اور کوئی ان کا جاب ڈسکرپشن نہیں ہے، اسی سے ان کا پیٹ بھرتا رہتا ہے، مطلب اس کے ذریعے سے پھر انہیں روزی کا نظم ہوتا رہتا ہے اللہ پاک کی طرف سے۔ تو یہ جو پرندے ہیں ان کی اپنی بولیاں ہیں، تو سلیمان علیہ السلام کا یہ معجزہ تھا، اور داؤد علیہ السلام کا بھی تھا یہ معجزہ کہ ان کو منطق الطیر حاصل تھا، پورے پرندوں کی بولیاں جو ہیں وہ سمجھتے تھے، اور بہت اللہ پاک نے ہر چیز ہمیں عطا فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جمع کر دیے جاتے تھے سلیمان کے لیے ان کے لشکر، جنات میں سے، انسانوں میں سے، پرندوں میں سے۔ جنات کا لشکر جمع ہے، ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں جن ان کے لشکر کے اندر موجود ہیں۔ پرندے جو ہیں مختلف قسم کے پرندے ان کی مجلس میں رہا کرتے تھے، چونکہ وہ بھی بولیاں جانتے تھے، سمجھتے تھے، وہ بھی جمع ہوتے تھے، اور ساتھ ہی ساتھ انسانوں کا لشکر تو تھا ہی تھا ان کے ساتھ میں۔ ایک مرتبہ ہوا یہ کہ یہ اپنے لشکر کے ساتھ، جس میں انسان بھی تھے، پرندے بھی تھے، جنات بھی تھے، جا رہے تھے، یہاں تک کہ ان کا گزر وادی النمل پر ہوا۔ وادی النمل جہاں چونٹیاں بہت بڑی تعداد میں تھیں، بعض جگہ دیکھا ہوگا آپ نے جنگل میں کہ بعض زمینوں میں چونٹیاں ہوتی ہیں، ان کے گھر بنے ہوئے ہوتے ہیں بے شمار، تو وہاں ان کا گزر ہوا۔ اس وادی النمل پر سلیمان علیہ السلام اترنے کا ارادہ کر رہے تھے، نماز کے لیے، کسی اور کام کے لیے، وہ ہوا سے گزرتے تھے، ہوا کے اوپر بیٹھ کے ہوا کے دوش پہ جاتے تھے۔ اب ان کے لشکر میں ہوا بھی تھی، ہوا ان کی مسخر تھی، ان کی سواری ہوا تھی، اور سواری ان کو ہوا کے طور پر، یعنی سواری کے طور پر ہوا ان کو جو دے دی گئی تھی، اس کا بھی ایک واقعہ بیان کیا گیا قرآن پاک میں بڑا عجیب۔ جہاد کے لیے جو گھوڑے ان کے پاس تھے وہ بہت ہی اعلیٰ نسل کے اور زبردست پروردہ قسم کے گھوڑے تھے، اور بہت بڑی تعداد میں تھے۔ وہ معائنہ کر رہے تھے ایک مرتبہ ان گھوڑوں کا، اس اثنا میں نماز کا جو وقت تھا، جو وقت پر پڑھنے کے وہ عادی تھے، عصر کی نماز، وہ گزر گیا، دیر ہو گئی، یہاں تک کہ سورج غروب ہونے کے قریب ہو گیا۔ اچانک ان کو تنبہ ہوا کہ میں نے نماز نہیں پڑھی اور سورج غروب ہونے کا وقت ہو گیا۔ اتنا افسوس ہوا ان کو جس کی کوئی حد نہیں۔ خیر نماز کے لیے تو یہ ہوا اسپیشل کہ اللہ تعالیٰ نے سورج کو واپس کیا کہ تمہارے لیے ڈوبے گا نہیں جب تک تم عبادت نہیں کر لو گے۔ انہوں نے عبادت انجام دی، لیکن ان کو غیرت آئی، کہنے کہ میں نماز بھولا کیسا، اور اس نماز میں دیر ہوئی کیسی؟ یہ اس وجہ سے ہوئی کہ میں گھوڑے دیکھنے میں تھا، اور چونکہ گھوڑے بہت عالیشان تھے اس میں ذہن مشغول ہو گیا کہ کون سا نسل کا ہے، کیسا ہے، کیا خوبیاں ہیں وغیرہ وغیرہ۔ بس جناب آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا، سلیمان علیہ السلام نے تلوار منگائی اور اتنے قیمتی عالیشان گھوڑوں کی کونچیں کاٹ دی، سب کو ٹخنوں سے مار دیا تلوار سے۔ گھٹنے جو ہوتے ہیں گھوڑوں کے، اب ظاہر ہے کہ گھوڑے کے اگر گھٹنے آپ تلوار سے مار دیں گے، دو ٹکڑے اس کے نکال دیں گے، اس کے گھٹنے کو، پیر نکال دیں گے، تو کہاں کا گھوڑا ہے پھر وہ؟ اب بس ان کو سب بول بھی رہے ہیں کہ سلیمان ایسا مت کرو، یہ بہت قیمتی دولت ہے، یہ گھوڑے اعلیٰ نسل کے ہیں، یہ نہیں ملتے ہیں۔ مگر انہوں نے کہا کہ نہیں، جس اللہ کے بیچ میں، میرے اور میرے اللہ کے بیچ میں جو چیز حائل آئے گی میں اس کو زندہ دیکھنا ہی نہیں چاہتا، مجھے چاہیے ہی نہیں وہ چیز۔ بس جنا والا انہوں نے کوچے کاٹنے، فضرب علیہم مسحا بالاعناق، بس جنا والا ان کو مارنا شروع کر دیا انہوں نے، کسی کی گردن مارتے تھے، کسی کی کوچے مارتے تھے، کسی کی گردن مارتے تھے، کسی کی کوچے۔ اللہ پاک کو یہ ادا پسند آ گئی، کیونکہ اللہ پاک کے پاس تو کوئی بھی چیز وہ نہیں ہے نا، لیکن نعمت کا ضیاع نہیں تھا، یہاں پہ غیرت کی بات تھی۔ اور اللہ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، تمہاری سواری کے لیے یہ گھوڑے تھے اور اس کی وجہ سے تمہیں غیرت آ گئی، چلو ہم تمہیں سواری کے لیے بجائے گھوڑوں کے ہوا دے دیتے، ہوا مسخر فرما دی۔ کوئی پلین وغیرہ کی شکل نہیں تھی کہ وہی پلین ہے، پلین میں بیٹھنا ہے، پھر جنا والا پائلٹ آئے گا وہ چلائے گا، وہ کچھ نہیں، تخت پہ بیٹھ جاتے تھے وہ اپنے لشکر کے ساتھ، ہوا سے کہتے تھے کہ چلو، اور وہ جنا والا آہستہ 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 رخان، رخا کے معنی آتے ہیں آہستہ سے ایسے اٹھانا کہ وہ ڈسٹرب نہ ہو، ایسا اٹھاتی تھی وہ ہوا، حیث اصاب، ان کو جہاں جانا ہوتا تھا وہاں لے کے جاتی تھی۔ اور رفتار کیسی تھی اس کی؟ غدوها شہر ورواحها شہر، ایک صبح میں تھوڑی دیر وہ چلتی تو 1 مہینے کی مسافت طے کر دیتی تھی، شام کے وقت میں ان کو لے کے چلتی تو 1 مہینے کی مسافت طے کر دیتی تھی۔
جو گھوڑوں کے ذریعے سے 1 مہینے تک جہاں تک وہ جا سکتے تھے، صبح تھوڑی دیر میں گھنٹے 1.5 گھنٹے میں جو بھی ٹائم رہتا ہوگا اتنی دیر میں وہ 1 مہینے کی مسافت کو طے کروا دیتی تھی. اور شام کے وقت میں بھی قرآن پاک کا بیان ہے، کوئی مبالغہ اس میں نہیں ہے، کوئی زیادتی نہیں ہے، کوئی جھوٹ نہیں ہے، کوئی فرضی کہانی نہیں ہے، کوئی داستان نہیں ہے، یہ قرآن پاک کا بیان ہے. ویسی ہوا ان کے لیے مسخر کر دی گئی تھی. فرما رہے ہیں کہ جب یہ چلے جا رہے تھے وادی النمل پر، چونٹیوں کی وادی پر ان کا گزر ہوا. ایک چونٹی نے کہا کہ او چونٹیوں، تم داخل ہو جاؤ اپنے اپنے گھروں، اپنی بلوں میں فوراً داخل ہو جاؤ. لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ، کہیں ایسا نہ ہو کہ سلیمان اور اس کا لشکر تمہیں روند نہ دے. سلیمان اور اس کا لشکر تمہیں، ظاہر ہے کہ ان کو کیا خبر، تم تو چھوٹے ہو، وہ اپنے جوتوں سے پیروں سے کھڑے ہوں گے تو سب تم کے سب مر جاؤ گے، لہذا جلدی جلدی. کیا ہوا؟ بھائی ڈرائیوے کو بھی بلاک کرنے والی گاڑیاں کھڑی کر دی جاتی ہیں. دیکھو کتنی افسوس کی بات ہے. کالی ہے، کیا نمبر ہے کچھ؟ R32 ذرا زور سے کر دیں. R320373 بلیک ٹویوٹا ہے. ہٹا لیجئے، ٹویوٹا کیمری ہے. اس کو ہٹا لیجئے برائے مہربانی. ہو سکتا ہے جلدی میں کھڑی کر دی ہو. ویسے تو ہمارے پاس آنے والے ساتھی کافی سمجھدار ہیں، مگر کبھی ہو جاتا ہے ایسا. برائے مہربانی ہٹا لیجئے. پرسوں یہ قصہ عجیب بڑا پیش آ گیا تھا، مزیدار. وہ یہ کہ ایک صاحب نے یہ جو ATM ہے اس میں جس سائڈ میں لکھا ہوا ہے ڈو ناٹ انٹر ہے نا، اس میں سوچا کہ اس میں تو انٹر کوئی ہوگا نہیں، لہذا یہاں پارک کر دو. ایسے ایسے پینڈو آتے ہیں. اچھا فرمایا کہ لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ، کہیں ایسا نہ ہو کہ سلیمان اور سلیمان کا لشکر تمہیں روند نہ دے. فتبسم ضاحکا من قولها، تو چونٹی کا یہ کہنا اپنے چونٹیوں سے سلیمان علیہ السلام کے کان میں پہنچ گیا. اس لیے کان میں پہنچا کہ ہوا تو مسخر تھی اور ہوا سے بھی باتیں کرتے تھے. ہواؤں کی قسمیں ہیں، ہواؤں کی شکلیں ہیں، بیماریوں کی قسمیں ہیں، بیماریوں کی شکلیں ہیں. ایک کتاب عملیات کی میری پڑھی ہوئی ہے، بہت لمبی چوڑی ہوتی ہے، اس کا نام ہی نقش سلیمانی ہے. اس میں جو ہے آخر کے اندر جو لوگ عامل حضرات ہیں ان کو تھوڑی بہت مناسبت ہو تو واقفیت ہوگی کہ کس طریقے سے یہ جناب والا ہوائے احمر سے اور ہوائے جناب والا دوسری ہوا اور ایک ہوتی ہے اس سے سلیمان علیہ السلام کی بات ہوئی تھی. اور یہ جو فالج کا اثر ہوتا ہے اس بیماری سے، اور اسی طریقے سے دوسری جو قسم کی بیماریاں تھیں، ان بیماریوں سے سلیمان علیہ السلام کی بات چیت کتابوں میں موجود ہے کہ ان سے کیا بات ہوئی. اور ایسی چھوٹے بچوں کو جو بیماری لگ جاتی ہے، اس کو دبلے ہونے کی، ایک دم جسم کے سوکھ جانے کی ایک بیماری ہوتی ہے، اس سے ان کی بات چیت ہوئی ہے. اس نے ان سے پوچھا، انہوں نے پوچھا تھا کہ تو کیا ہے، تو کون ہے، تو کیا کرتی ہے، کیا عمل ہے تیرا، اور تجھ سے بچنے کی تدبیریں کیا ہیں. وہ سب حضرت سلیمان علیہ السلام کو اس نے بتایا تھا. تو عجیب معاملہ تھا، کیسی بادشاہت تھی. اور یہ سب اللہ پاک نے ان کو دے دیا تھا، بطور معجزے کا عطا فرما دیا تھا. ایسی بادشاہت تھی. تو وہ سلیمان علیہ السلام کے کان میں چونٹی کی بات پڑ گئی. کہنے لگے پروردگار آپ مجھے شکریہ ادا کرنے کی توفیق دیجیے کہ آپ نے کیسی کیسی نعمت مجھے عطا فرمائی اور نیک عمل کی مجھے توفیق عطا فرمائیے اور مجھے اپنی رحمت سے اپنے نیک بندوں میں شامل فرمائیے. اسی اثنا میں قصہ یہ ہوا کہ سلیمان جو جا رہے تھے تو انہوں نے ایک پرندے کو جو کہ جس کا نام ہدہد ہے اس کو نہیں دیکھا. فرمایا ما لی لا اری الہدہد، مجھے کیا ہوا کہ ہدہد نظر نہیں آ رہا. یہ مجھے نظر نہیں آ رہا یا وہ خود ہی غائب ہے لشکر سے. اگر وہ مجھے ملے گا یا آئے گا تو پھر میں اس کو یا تو ذبح کر دوں گا یا پھر اس کو سخت عذاب دوں گا، سخت سزا دوں گا میں اس کو. ایسے کیسے غائب ہو گیا؟ کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ ہدہد کی ایک خصوصیت ہے کہ وہ پانی دیکھ لیتا ہے زمین کے اندر. تو اس کی ڈیوٹی یہ تھی کہ اگر سلیمان علیہ السلام نماز وغیرہ کے موقع پر سفر کے دوران کہیں رکتے تو اس کا کام یہ تھا کہ وہ ایسی جگہ کی نشاندہی کرے جس میں نیچے قریب میں پانی موجود ہو، تاکہ اگر فوری طور پر اس کو نکالنا پڑے پانی کو تو نکالا جا سکے. یہ ضرورت پیش آئی تھی یا ضرورت ہی پیش نہیں آئی تھی، مگر چونکہ احتیاطاً پہلے سے رکھا جاتا تھا، اس کو کہا جاتا تھا کہ تو حاضر رہنا ہے، تیری ڈیوٹی یہ ہے، وہ نہیں تھا. تو وہ سلیمان علیہ السلام کو غصہ آ گیا. انہوں نے کہا کہ یا تو ذبح کر دوں گا اس کو یا پھر بہت سخت سزا دوں گا اس کو، یا پھر کوئی دلیل لائے میرے پاس عذر کی اس کے حاضر نہیں ہونے کی. تو ظاہر ہے کہ پیغمبر تو پیغمبر ہوتے ہیں، انصاف کرنے والے. کوئی مجبور رہا ہوگا تو تھوڑی سزا دی جائے گی. تھوڑی دیر کے اندر وہ آیا. قرآن پاک میں فمکث غیر بعید، آ کے کہنے لگا سلیمان آپ کو تو کچھ پتہ ہی نہیں، میں ایسی جگہ سے آ رہا ہوں کہ اس کا آپ کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے. ایسا اس نے مارا تانا اور کہا کہ آپ کو پتا ہے کہ میں سبا سے، ملک سبا سے ایک عجیب خبر لایا ہوں اور پکی خبر لایا ہوں. وہاں پر ایک عورت ہے جو بادشاہ ہے،
اور ہر چیز اس کے پاس ہے، اور اس کا جو عرش ہے وہ بڑا ہی عجیب ہے، وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ۔ میں نے اس کو اور اس کی قوم کو دیکھا کہ وہ سورج کی پوجا کرتے ہیں۔ آپ اللہ کے نبی ہیں، نبی کا کام دعوت دینے کا ہوتا ہے، سب کو توحید کی دعوت دینا ہوتا ہے، سب کو توحید پہ لانا ہوتا ہے، اور یہاں سے سوا آپ کے ملک سے کوئی زیادہ دور تو ہے نہیں، اور وہ باضابطہ وہاں پہ ایک بادشاہ پایا جاتا ہے، وہ بھی عورت ہے، اور پوری قوم پائی جاتی ہے ان کی ماننے والی، وہ لوگ سورج کے پجاری ہیں۔ ایسی خبر لایا ہوں میں آپ کو۔ اب حضرت سلیمان کو تو ایسی چیز چاہیے ہوتی تھی نبی ہونے کی حیثیت سے، اور شیطان نے ان کے اعمال ان کے لیے مزین کر دیے ہیں، اب وہ سیدھے راستے پر نہیں ہیں۔ وہ اللہ کو سجدہ نہیں کرتے ہیں جو آسمانوں کے اندر سے، آسمانوں میں سے بارش برساتا ہے اور آسمان و زمین سے خبا جو ہے چھپی ہوئی چیزوں کو باہر لاتا ہے، ایسے اللہ کو تو پوجا نہیں کرتے اور دوسروں کو کرتے ہیں۔ اسی موقع پر پھر سجدے کی آیت ہے یہاں پہ کہ تاکہ ہم یہ ظاہر کرتے ہیں کہ ہم ایسے جو شمس پرست نہیں ہیں بلکہ ہم الہ پرست ہیں، اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پر سجدہ فرمایا کرتے تھے، تو اسی لیے ہم سجدہ کرتے ہیں اس موقع پر۔ حضرت سلیمان نے فرمایا کہ اچھا میں دیکھتا ہوں کہ تو سچ کہہ رہا ہے کہ یہ غلط، لہذا میرا یہ مراسلہ لے جاؤ، مکتوب لے جاؤ، میرا خط لے جاؤ اور اس کے سامنے ڈال دینا، پھر میرے پاس اس کا جواب لے کے آنا، بتانا مجھے کہ وہ لوگ کیا کرتے ہیں۔ وہ لے کے گیا ان کا خط سلیمان علیہ السلام کا، اور لے جا کے اس نے سیدھا ٹپکا دیا جہاں ہدہد یعنی جہاں پہ ملکہ بیٹھا کرتی تھی، ملکہ سبا، وہاں پہ اس نے گرا دیا خط کو، فوراً اس کو اٹھا لیا لوگوں نے، خادموں نے۔ تو اس میں یہ لکھا تھا من سلیمان و انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ خط سلیمان کی طرف سے ہے اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ لکھ رہا ہوں، اللہ تعالی علیہ واتونی مسلمین، بڑا پن مت کرو اور مسلمان بن کے آ جاؤ۔ اب بادشاہ ہوگا تو اس کی دعوت تو اسی ٹائپ کی ہوگی، پھر ایسا بادشاہ جس کے قبضے میں شیاطین و جنات ہوں، انسان ہو، ہوا اس کے تابع ہو، ہوا کے دوش پہ وہ سفر کا عادی ہو۔ بس یہ کہ 2 جملے میں ان کا خط ختم ہو گیا۔ بس اس عورت نے کہا کہ اے جماعت والو، اے میری جماعت، اے میری قوم، فتویٰ دو، افتونی فی امری ما کنت قاطعۃ امرا حتی تشہدون، میں کوئی فیصلہ نہیں کروں گی جب تک تمہاری رائے سامنے نہ آ جائے۔ انہوں نے کہا کہ آپ کو پتا ہے کہ ہم بہت قوت والے ہیں اور بہت فنکار ہیں اور باس شدید رکھتے ہیں، یعنی مضبوط سے مضبوط پکڑ ہم اختیار کر سکتے ہیں، اگر آپ کہیں تو ہم ان سے ٹکر لے لیں، ٹکرا لیں۔ والامر الیک، اور آپ چاہیں تو معاملات، فیصلہ تو آپ کے ہاتھ میں ہے، ہم راضی ہیں لڑنے کے لیے اور ان سے مقابلہ کرنے کے لیے، باقی آپ کی مرضی ہے۔ تو اس نے کہا کہ بادشاہ جو ہوتے ہیں جب یہ کسی بستی میں داخل ہوتے ہیں تو اس کو بگاڑ دیتے ہیں، افسدوہا، اور اس کی عزت والوں کو ذلیل کر دیتے ہیں۔ تو اگر ان کا غلبہ ہو گیا تو ہماری جو بادشاہت ہے، جو ایریا ہے ہمارا سلطنت کا، مملکت جو ہے نا، وہ پوری برباد ہو جائے گی۔ پھر دوسرے یہ ہے کہ وہ اس میں جو عزت والے ہیں یعنی ہم سب، وہ بے عزت ہو جائیں گے، ذلیل ہو جائیں گے۔ وہ ایسے ہی کیا کرتے ہیں، لہذا ان سے ٹکر لینا مصلحت نہیں ہے۔ ہو بھی سکتا ہے کہ ہم جیتیں، ہو بھی سکتا ہے کہ نہ بھی جیتیں۔ میں انہیں ہدیہ بھیجتی ہوں اور یہ دیکھتی ہوں کہ وہ کس طرح میرا جواب دیتے ہیں۔ سلیمان علیہ السلام کے پاس میں ہدیہ آیا، یہاں تو یہ تو نہیں ہے کہ کیا ہدیہ آیا، یہاں صرف اتنا ہے قرآن پاک میں کہ حضرت سلیمان کی خدمت میں ہدیہ آیا، مگر تفسیر کی کتابوں میں بڑی تفصیل سے لکھا ہوا ہے، اس میں سونے کی اینٹیں، چاندی کی اینٹیں، 1000 سے زیادہ غلام، 1000 سے زیادہ باندیاں، 1000 سے زیادہ اونٹ، یہ ایک پورا بڑا قافلہ جو ہے ہدیے کی شکل میں بادشاہ کی خدمت میں ملک سبا نے بھیجا۔ فرمایا انتم بہدیتکم تفرحون، اپنے ہدیے پہ خوش رہو، لے جاؤ اس کو اٹھا کے یہاں سے، مجھے ہدیہ نہیں چاہیے۔ فلنأتینہم بجنود لا قبل لہم بہا، اب ان کو یہ بتا دو کہ تم نے ہمیں ہدیے کا آدمی سمجھا ہے کہ پیسے لے کے ہم کمپرومائز کر لیں گے مذہب کے ساتھ تمہارے، ہم آ رہے ہیں، اور ان کو بتا دینا کہ ہمارے سے مقابلے کی طاقت ان میں نہیں ہے، لا قبل لہم بہا، اور یہ بھی بتا دینا کہ وہاں سے ہم ان کو ذلیل کر کے نکال دیں گے اگر ہم آتے ہیں تو، اور ہم نے آنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ اور یہ بھی پھر سلیمان علیہ السلام نے فرما دیا کہ ان کا عرش کون لے کر آئے گا، جو اس کا عرش ہے جس کی ہدہد نے بڑی تعریف کی، فرمایا کون اس کو اٹھا کے لے آئے گا ان کے آنے سے پہلے۔ یہ خط جب پہنچا اور ان کے ہدیے کی طرف، ان کے ہدیے کے جواب میں ہدیہ بھی واپس ہوا، اور وہاں جا کر بات پہنچا دی کہ کوئی چارہ نہیں ہے، سلیمان علیہ السلام آنے والے ہیں، تو ان لوگوں نے آپس میں یہ طے کر لیا کہ ہمیں لڑنا نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے بتا سلیمان علیہ السلام کی طاقت کا اندازہ یہ ہدیہ لے کے آنے والوں سے کر لیا تھا ملکہ سبا نے، کہنے کہ تم ان سے لڑنے کی بات کر رہے ہو تو کیا ہوا میں تلوار چلاؤ گے، وہ تو ہوا میں آئیں گے۔ اور جناب والا ان کے ساتھ تو جنات بھی ہیں، جنات اور شیاطین سے ویسے ہی ڈرتے تھے وہ لوگ پہلے،
اور پھر یہ ہے کہ اس کے ساتھ جنات اور جناب انسان اور پرندے اور ہوا ایسی طاقت کا مالک وہ آدمی ہے، وہ لڑنے کی کوئی چیز ہے. بہرحال اس سے سمجھ میں آ گئی. اس نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم مسلمان ہوتے ہیں. تو اس کا ذکر اس لیے اس میں نہیں کیا گیا کہ وہ بولنے کی چیز ہوتی نہیں. قرآن پاک کے واقعہ بیان کرنے میں ایک عجیب بات ہوتی ہے، وہ یہ ہے کہ جو بات منطقی طور پر آدمی کے ذہن میں خود آنے والی ہوتی ہے اس کو قرآن پاک کوٹ نہیں کرتا. بھئی اب ایسا بولنے کے بعد میں تو پھر ویسا ہوا ہی. جو چیز ہونے ہی والی ہے اس کو بولنے کا کیا ہے، اس کو بولنے کی ضرورت نہیں ہے. فضول لمبا ہوتا ہے، قصہ خامخواہ غیر ضروری لمبا بنتا ہے. چنانچہ ہوا یہ کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کے عرش کو کون لے کر آئے گا، اس کے تخت کو. ان کے آنے سے پہلے ایک بہت بڑے جن نے کہا میں لے آؤں گا آپ کی مجلس کے برخاست ہونے سے پہلے، اٹھا کے لے آؤں گا. اور میں قوت والا ہوں اور امانت دار ہوں، ایسی طاقت والا ہوں کہ کوئی دوسرا مجھ سے چھین نہیں سکتا، اور امانت دار ہوں کہ میں خیانت نہیں کروں گا کہ میں خود اس کے سونے میں سے، اس کے ہیرے جواہرات میں سے کچھ چرا لوں. فرماتے ہیں ایک آدمی نے کہا جو ان کے پاس تھا، جس کے پاس کتاب کا علم تھا. ایک کتاب کے علم والے نے کہا کہ حضور میں آپ کی خدمت میں اس کو حاضر کر دوں گا آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے. کیسے لوگ تھے، کیا کمال والے لوگ تھے، اور کیا ان کی روحانیت تھی، کیسے کیسے علوم ان کے پاس تھے. بس کتاب کا علم تھا. مشہور یہی ہے تفسیر کی کتابوں میں کہ کتاب سے مراد زبور مراد ہے، آسمانی کتاب مراد ہے، اور وہ زبور تھی چونکہ سلیمان علیہ السلام کے پاس زبور ہی تھی اس وقت. اس کا علم اس آدمی کے پاس تھا. اس نے کہا کہ میں پلک جھپکنے سے پہلے لے آؤں گا. اور پلک جھپکنے کا تو معاملہ یہ ہے کہ بولنے کے بعد میں اتنا ٹائم ہی نہیں رہتا کہ انتظار کریں گے یہ پلک جھپک رہے ہیں کہ نہیں جھپک رہے ہیں. بھائی یہ بولا اور اس نے حاضر کر دیا ایک سیکنڈ کے اندر. فزیکل چیز، کوئی وائرلیس کے ذریعے سے پہنچانا نہیں تھا، کوئی خبر نہیں دینی تھی، کوئی فون نہیں کرنا تھا، کوئی اطلاع نہیں کرنی تھی. ایک ایسی چیز جو عرش عظیم کہلاتی ہے، بہت بڑا عرش، تخت بہت بڑا بادشاہت کا، اس کو پلک جھپکنے میں حاضر کر دیا. ابھی انسانیت بہت ٹیکنالوجی کی ترقی میں ہے، بہت آگے ہیں، لیکن ایک ترقی یہ بھی ہے جو اس سے پہلے ہو چکی ہے انسانوں کے درمیان میں. مشہور یہ ہے کہ ان کے پاس اسم اعظم کا علم تھا. اسم اعظم اللہ پاک کے رازوں میں سے ایک راز ہے جو چھپا ہوا رہتا ہے. کسی بندے کو اللہ پاک وہ عطا فرما دیتے ہیں. اس کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ نام لے اور آدمی اپنی حاجت کا ارادہ کرے کہ مجھے وہ چیز چاہیے، بس اس میں سیکنڈ کی بھی دیر نہیں ہوتی. ایسی چیز تھی وہ. ان کے پاس آصف بن برقیہ ان کا نام لکھا ہے، تو آصف بن برقیہ کے پاس یہ اسم اعظم کا علم تھا. اور یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے وزراء میں سے تھے، اور ان کے ظاہرے کے صحابیوں میں سے تھے، ایمان لانے والوں میں سے تھے. ان پر بس انہوں نے ایک پلک جھپکنے میں اس کو پہنچا دیا. جیسے ہی سلیمان علیہ السلام نے اس کو اپنے پاس میں دیکھا تو کہنے لگے یہ میرے رب کا فضل ہے، وہ آزمانا چاہتے ہیں کہ میں شکر گزار بندہ بنتا ہوں یا ناشکری کرتا ہوں. اتنا سب کچھ ملنے کے باوجود عاجزی، انکساری، بندگی، کوئی گناہ نہیں، کوئی سرکشی نہیں، کوئی تمرد نہیں، کوئی بادشاہت کا غرور نہیں. یہ ہے اصل وہ نبی کی جو شان ہوتی ہے، وہ یہ شان تھی. وہ تو یہ آزمانے کے لیے ہے کہ میں شکر کرتا ہوں، یعنی آزمائش کے لیے ہے میں شکر کرتا ہوں یا نہیں کرتا ہوں. جو شکر کرتا ہے تو اس کا فائدہ اسی کو ہوتا ہے، اور جو ناشکری کرتا ہے تو اس کا کوئی نقصان میرے رب کو نہیں ہوتا. میرا رب تو غنی و کریم ہے. فرمایا کہ اس عرش کو، اس تخت کے اندر تھوڑی سی تبدیلی کر دو تاکہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ آنے کے بعد میں اپنے تخت کو پہچانتی کہ نہیں پہچانتی. فوراً اس میں چینجز کر دیے گئے تھوڑے سے. جب وہ آئی سلیمان علیہ السلام کے پاس میں ملکہ بلقیس، تو پوچھا گیا اس سے کہ یہ تمہارا عرش ہے، یہ تمہارا تخت ہے؟ حالت کا انہ ہوا، تو کہنے لگی کہ گویا کہ ایسا ہی ہے. کیونکہ جو چینجز اس میں ہو گئے تھے، اس نے کہا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اسی کے اندر یہ تبدیلی لائی گئی ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس جیسا تخت انہوں نے بتایا ہو. تو کہ انہ ہوا، ایسے ہی لگتا ہے مجھے جیسے وہ ہے. اور ویسے ہمیں علم ہو گیا تھا کہ ہمارا تخت اٹھا لیا گیا ہے. وَأُوتِينَا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهَا، کہ ہمیں علم ہو گیا تھا کہ وہاں سے اس کو اٹھا لیا گیا ہے. وَكُنَّا مُسْلِمِينَ، اور اب تو ہم اسلام لا کر آپ کی خدمت میں تابعدار بن کر حاضر ہو گئے ہیں. اور پھر وہ باز آ گئی اس چیز سے جس کی وہ عبادت کرتی تھی. تو وہ پورے بس ملکہ بلقیس اور پوری کی پوری قوم بس تھوڑی دیر کے اندر مسلمان ہو گئی. تو بادشاہ نبی ہوگا تو پھر ظاہر ہے کہ اس کی تبلیغ اسی نوعیت کی ہوگی. تو وہاں ایسا پریشر اور ایسا دباؤ ہوتا تھا کہ بس جس کی طرف پہنچ جاتے تھے، اگر وہ غیر مسلم ہوتے تو ان کو اسلام لانے پہ کوئی چارہ نہیں ہوتا تھا، اسلام لے آنا پڑتا تھا ان کو. قیل لها ادخلی الصرح. اور پھر اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کو اپنی طرف آنے کے لیے کہا، تو وہاں پہ اس کے ساتھ آزمائش کا ایک اور دوسرا نظام بھی تھا. مشہور یہ تھا اس کے بارے میں، اس میں نہیں ہے، تفسیر کی کتابوں میں ہے یہ، کہ اس کے اصل میں وہ جو ملکہ سبا تھی اس میں ایک حصہ جن کا تھا، ایک حصہ انسان کا تھا. جن اور انسان سے مخلوق تھی وہ اصل میں.
تو تھوڑا سا اس کا کچھ اندازہ غالباً کرنا چاہتے تھے، بلکہ تفسیر کی کتابوں میں ہے واللہ عالم. مگر ہوا یہ کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنی کرسی کے پاس سے جہاں سے اس کو آنا تھا اس درمیان میں انہوں نے ایسا پانی اور پانی کے اوپر گلاس بچھا دیا تھا، ایسا گلاس بچھا دیا تھا کہ وہ پانی ہی لگ رہا تھا بالکل. تو اس میں کچھ آزمائش تھی سلیمان علیہ السلام کی جس کا ذکر نہیں ملتا کہ تفصیل کیا تھی اس کی. تو بہرحال یہ کہ جیسے ہی اس نے اپنے پنڈلیاں اٹھائیں یہ سمجھ کے کہ یہ پانی ہے، تو حضرت سلیمان نے فرمایا کہ نہیں یہ پانی نہیں ہے، آپ پیر رکھو اس کے اوپر اور چل کے آ جاؤ مگر. وہ لگ ہی رہا تھا پانی، وہ گلاس لگ ہی نہیں رہا تھا. ویسے گلاس کا تو ہوتا ہی تھا ان کے پاس، سمجھ میں آ جاتا تھا، لیکن کچھ ایسا ڈیزائن کیا گیا تھا اس کو کہ وہ گلاس ہونا مفہوم نہیں ہو رہا تھا، وہاں پہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا. کہنے کہ نہیں یہ گلاس ہے تم چل کر آؤ. تو اسے یہ بھی مقصود ہے کہ تفسیر کی کتابوں میں لکھا ہے کہ سلیمان علیہ السلام یہ دکھانا چاہتے تھے کہ ہمارے پاس ایسی ایسی چیزیں بھی ہیں جن کی تمہیں خبر بھی نہیں ہے، پتہ بھی نہیں ہے کہ کیا چیز ہے. تم تو یہ سمجھ رہے تھے نا کہ ہمارے پاس سب کچھ ہے، ہماری تہذیب، ہماری ثقافت، ہمیں کس چیز کی خبر نہیں ہے. تمہیں تو یہ بھی خبر نہیں ہے کہ یہ گلاس ہے کہ پانی ہے، چلنا چاہیے اس پہ کہ نہیں چلنا چاہیے. قالت ربی انی ظلمت نفسی واسلمت مع سلیمان للہ رب العالمین. کہنے لگی مجھ سے بڑی غلطی ہو گئی ہے اور میں سلیمان کے ساتھ اسلام لاتی ہوں اللہ رب العالمین کے لیے. غرض میرے بھائیوں بتانا یہ ہے سلیمان علیہ السلام کے واقعے سے کہ دیکھو پیغمبر ایسے بھی گزرے ہیں، پھر بھی ان کا مقصود جو ہے نا وہ تبلیغی تھا، لوگوں کو ہدایت کی طرف بلانا تھا. اور جب ہم کسی کو نوازنا چاہتے ہیں تو کہاں تک نواز سکتے ہیں؟ ہماری قدرت کتنی وسیع ہے، ہم کتنے بڑے بادشاہ ہیں، ہمارے ارادے کا نام وجود ہے، ہم جو چاہیں جس کو چاہیں جیسے چاہیں نواز دیں، کوئی مسئلہ نہیں. اب تمہارے ساتھ اگر ایسا معاملہ ہے جس حالت میں تمہیں رکھا گیا ہے تو ایک امتحان ہے تمہارے ساتھ. ہم چاہیں تو سب کو سلیمان کی بادشاہت دے کے رکھ دیں، اللہ چاہے تو سب کو سلیمان جیسی چیز دے دے، ان کے کیا بگڑے گا؟ ان کا صرف ارادہ ہی تو کرنا ہے. حضرت سلیمان کو دینے کے لیے کیا محنت کرنی پڑی تھی اللہ کو؟ کچھ بھی نہیں کرنی پڑی تھی. وہ اللہ آج بھی ویسے ہی زندہ ہے، انہی صفتوں کے ساتھ ہے، انہی قدرتوں کے ساتھ ہے. اب وہ بےمانوں کو نوازا ہوا ہے، ایمان والے بیچارے اسٹرگل کر رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک نظام ہے اپنے بندوں کے ساتھ میں. اسی لیے اس کے بعد والے صورت میں اس مضمون کو بہت تفصیل سے بیان کیا گیا ہے کہ تم یہ سمجھتے ہو کہ ایمان لانے کے بعد تم چھوڑ دیے جاؤ گے، ایسا نہیں ہے. بلکہ ایمان لانے کے بعد ایسے حالات میں تمہیں رکھا جاتا ہے ایمان والوں کو کہ سچوں اور جھوٹوں کا امتیاز ہو سکے. فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. اپنے اللہ کے ساتھ تعلق میں سچا کون ہے اس کو دیکھنا ہوتا ہے، اور جھوٹا کون ہے، منافق کون ہے، نفس پرست کون ہے، ہوا پرست کون ہے، وہ دیکھنا ہوتا ہے. خدا کی عبادت اور بندگی کرنے والا کون سا ہے، ناشکری کرنے والا کون سا ہے، یہ باہر لانا ہے. جو آدمی کے اندر صفتیں چھپی ہوئی ہیں اس کو باہر لانا ہوتا ہے. اس کے واسطے حالات ایسے رکھے جاتے ہیں. تو یہ طے کرنا ہے کہ یہ حالات اللہ ہی کی طرف سے جن حالتوں میں رکھا ہوا ہوں اس میں مجھ سے اللہ کیا چاہتے ہیں. ورنہ تو اللہ چاہے تو سب کو سلیمانی بادشاہت دے دیں. اللہ پاک ہم سے اپنی بندگی چاہتے ہیں، اور جس حالت میں رکھے ہیں اس حالت میں ان کے حکم کو پہچان کر ان کی بات ماننا، ان کے نبی کو فالو کرنا، ان کے طریقے پر چلنا، اور اپنی زندگی میں بندگی رکھنا، عاجزی رکھنا، انکساری رکھنا. اور اگر اللہ پاک کی نعمتیں مل جائیں تو اس کا شکریہ ادا کرنا. نعمتوں کی وجہ سے طغاوت پر، سرکشی پر، نافرمانی پر، منمانی پر، جو چاہی پر آدمی کو اپنے آپ کو نہیں ڈالنا چاہیے. یہ ہے سبق خاص جو اس رکوع مبارکہ سے دیا گیا ہے. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم انت ربي لا اله الا انت خلقتني وانا عبدك وانا على عهدك ووعدك ما استطعت اعوذ بك من شر ما صنعت ابوء لك بنعمتك علي وابوء لك بذنبي فاغفر لي فانه لا يغفر الذنوب الا انت. اللهم حبب الينا الايمان وزينه في قلوبنا وكره الينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والنية والفعل والهدي انك على كل شيء قدير. اللهم ان قلوبنا ونواصينا وجوارحنا بيدك لم تملكنا منها شيئا فإذا فعلت ذلك بنا فكن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلي وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.